سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ہم تیری ہی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے رب العزت، سورہ جن میں ایک جگہ تو فرماتا ہے کہ تو بڑے تخت کا بادشاہ ہے۔ اے رب العزت، میں تجھے تیرے اس بڑے تخت کا واسطہ دیتی ہوں۔ اے رب العزت، میں تجھے تیری بڑائی کا اور کبریائی کا واسطہ دیتی ہوں۔ اے اللہ، تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھے تیری خوبصورتی کا واسطہ دیتی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھے تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ دیتی ہوں۔ اے اللہ، تجھے تیرا نام اللہ بہت پسند ہے۔ میں تجھے تیرے نام اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو اور جو لوگ بھی ان تمام گروپس میں شامل ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم کر دے اور ہمارے دلوں کو ایمان اور ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اور جن جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، بے شک وہ نقطہ برابر ہی ہو، ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما کہ تیری توفیق سے ہی یہ کرنا ممکن ہے۔ اے اللہ، قرآن ایک ہدایت ہے، ہمیں قرآن پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت، تو قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو۔ یا باری تعالیٰ، ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہی تو کہتا ہے کہ غصے کو قابو میں رکھو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، تکبر نہ کرو۔ اے اللہ، ہمیں تکبر سے بچا اور نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، اور تو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ اے اللہ، ہمیں لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے والا اور ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والا بنا دے۔ اللہ، تیرا ہی تو فرمان ہے کہ والدین کی خدمت کیا کرو، والدین سے اف تک نہ کرو۔ تو اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کا اطاعت گزار بنا دے اور ہمیں ان کے لیے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اے اللہ رب العزت، قرآن کریم میں ایک جگہ تو یہ فرما رہا ہے کہ کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کرو۔ اے اللہ، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمیں شرک اور بدعات اور اس بات سے بچا کہ ہم کسی کی اندھی تقلید کریں جو کہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ اللہ، تو کہتا ہے نا، اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو۔ اے اللہ، ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے جو لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والے ہوں۔ اے اللہ،
تو یہ بھی فرماتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، وعدہ نہ توڑو۔ اے اللہ ہمیں سود سے، رشوت لینے سے اور وعدہ خلافی کرنے سے بچا لے۔ اللہ تیرا ہی فرمان ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو۔ تو اے اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرا ہی تو حکم ہے کہ مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو۔ تو اللہ تیرے حکم کے باوجود ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے درمیان احتساب قائم نہیں کرتے، ان کا حق مانگنے پر ان کی زبانیں بند کروا دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے اس فرض کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حقوق الفرائض میں سے ہے، ہم اپنی بیٹیوں کے حق نہیں ادا کرتے۔ اللہ ان عورتوں کے بارے میں تو نے ہی تو فرمایا ہے نا کہ خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں، اس کے باوجود ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں اور سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی بیٹیوں کو ان کے حصوں سے دستبردار ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ وہ بیٹیاں بھی تو تیری ہی دی ہوئی ہیں نا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بچیوں کو اپنی وراثت میں سے ان کا شرعی حق ادا کریں۔ اور اے اللہ تو یہ بھی تو کہتا ہے کہ یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو، یتیموں کی حفاظت کرو، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو۔ اس کے باوجود ہم یتیموں کے حق کھاتے ہیں، ان کے مال جو کہ ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں اس کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نافرمانی کرنے سے بچیں۔ اللہ تو ہی تو کہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرو، بدگمانی سے بچو، غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو۔ اے اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو کہتا ہے نا کہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو، نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو، زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو۔ اے اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں میں سبقت لینے والا بنا دے۔ اللہ تو یہ بھی کہتا ہے حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو نے فرمایا کہ بخیل نہ بنو، حسد نہ کرو۔ اے اللہ ہمیں حسد کرنے اور بخیل ہونے سے بچا۔ اللہ تو فرماتا ہے نا جوا نہ کھیلو، ہیرا پھیری نہ کرو، چگلی نہ کرو۔ اللہ یہ تمام باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اللہ ہمیں ان تمام خباثتوں سے بچا لے۔ اللہ تو نادانستگی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری ان تمام غلطیوں کو معاف کر دے جو انجانے میں ہم سے سرزد ہوئیں۔ اللہ تو ہی تو کہتا ہے کہ لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ۔ کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ ہمارے اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ تو نے منع فرمایا کہ کسی کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، تجسس نہ کرو۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہی تو فرماتا ہے کہ اللہ
تو اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں کر لے جن کی تو حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ حق سچ کا ساتھ دو، غلط جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اللہ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرا واضح حکم ہے کہ عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، تو پھر بھی عورتیں تیری نافرمانی کرتی ہیں، پردہ نہیں کرتی۔ یہی مسلمان عورتیں نافرمانی کر کے میرا جسم میری مرضی جیسی تحریک چلا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی برائی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں نیک اور پاکیزگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک اور پاکیزہ عورتوں میں کر دے۔ اللہ تیرا ہی فرمان ہے کہ اللہ تو شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں شرک اور بدعات سے بچا اور دین حق پر قائم رکھ، کیونکہ تیرے فضل اور رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ برائی کو اچھائی سے ختم کرو، اور تم میں وہ زیادہ معزز ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور تو علم والوں کو مقدم رکھتا ہے۔ اے رب کریم ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ تو نے ہی تو فرمایا کہ ہم تجھ سے معافی مانگیں کہ تو معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری غلطی اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور یہ تیرے فضل و کرم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ ہمارے پر اپنا خصوصی فضل فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔